پہلے کی بات ہے، کسی مقام پر ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ آدمی نہ بہت زیادہ امیر تھا اور نہ غریب۔ اس کے 3 نوجوان بیٹے تھے۔ بیٹے بہت خوبصورت اور سنجیلے جوان تھے، لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے، بہت ہوشیار اور سمجھدار تھے، اچھے لوگوں کے ہمیشہ قریب بیٹھتے اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی نصر کی عمر 21 سال کی تھی اور منجلے بھائی نوروز کی عمر 18 سال کی اور سب سے چھوٹے بھائی نادر کی عمر 16 سال کی۔ ایک دن ان کے باپ نے ان تینوں کو اپنے پاس بلایا اور لاڈ پیار کرنے کے بعد کہا، میرے پیارے بیٹو، میرے مرنے کے بعد تمہارے پاس جو مال رہ جائے گا وہ زیادہ دن نہیں چل سکے گا۔ میں جتنا تمہارے لیے کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔ تم مجھ سے زیادہ کی امید نہ رکھو۔ میں نے تمہیں 3 گن دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ تم لوگوں کو صحت مند اور طاقتور بنایا، اور دوسرا یہ کہ تم لوگوں کو ہتھیار سے کام لینا سکھایا اور تم لوگ ماہر سپاہی بن گئے، اور تیسرا یہ کہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، جس سے تم بہادر بن گئے۔ اور اب میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتا ہوں، ان کو سن لو اور ہمیشہ یاد رکھو۔ ہمیشہ ایماندار بنے رہو، ہمیشہ پریشانی سے دور رہو گے، محنت سے جینا چراؤ، آرام اور سکھ سے جیو گے، اور شیخی نہ بگھارا کرو۔ تم لوگوں کو شرمانا نہیں پڑے گا، باقی سب کی فکر تم خود کرو۔ میں نے تمہارے لیے 3 گھوڑے تیار کر رکھے ہیں، کالا، بھورا اور خاکی رنگ کا۔ تمہارے تھیلوں میں اتنی خوراک بھر دی ہے جو 1 ہفتے کے لیے کافی ہوگی۔ اب تم سفر کے لیے روانہ ہو جاؤ، دنیا میں گھومو پھرو۔ جب تک دنیا کو نہیں دیکھو گے تب تک تم آدمی نہیں بن سکو گے۔ جاؤ اور اپنی قسمت آزماؤ۔ سفر باخیر میرے بیٹو۔ باپ نے اتنا کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تینوں بھائی سفر کی تیاری کرنے لگے اور اگلا دن چڑھتے ہی وہ سفر پر روانہ ہو گئے اور دن بھر سفر کرتے رہے اور اپنے گھر سے بہت دور نکل گئے۔ شام ہوئی تو وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ مقام بہت ویران اور سنسان تھا۔ تینوں بھائیوں نے سوچا کہ یہاں پر ممکن نہیں کہ ہم تینوں ایک ساتھ سو جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تینوں بھائی رات کو ایک ایک حصوں میں بانٹ لے اور ایک ایک کر کے پہرا دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے سب سے بڑا بھائی نصر پہرا دینے لگا اور باقی 2 دوسرے لیٹ کر سو گئے۔ نصر کافی دیر بیٹھا تلوار سے کھیلتا رہا، اپنے بھائیوں کی حفاظت کرتا رہا۔ چاندنی رات تھی، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سارا ماحول نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ایک شور ہوا اور نصر اپنی تلوار تھام کر ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں وہ تینوں بھائی رکے تھے اسے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جنگل تھا اور وہاں پر ایک شیر کھوہ میں پڑا ہوا تھا۔ انسان کی بو پا کر وہ شیر اپنی کھوہ سے نکلا اور کھلے میدان میں آ گیا۔ نصر نے جب شیر کو دیکھا تو نہ وہ ڈرا اور نہ گھبرایا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ شیر کا مقابلہ کر لے گا، لیکن اسے اپنے بھائیوں کی نیند کی فکر تھی۔ وہ ایک طرف دوڑا اور شیر نے اس کا پیچھا کیا۔ تھوڑی دور جا کر نصر نے پیچھے مڑتے ہوئے شیر کے پنجے پر تلوار ماری۔ زخمی شیر دہاڑتا ہوا اس پر لپکا۔ نصر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی تلوار سے شیر کے بائیں پنجے پر بھرپور وار کیا اور شیر ایک بار پھر اپنی ساری طاقت جمع کر کر بہادر پر ٹوٹ پڑا، لیکن نصر اسے پھر ترا دے گیا اور اس بار اس نے پورے زور کے ساتھ شیر کے سر پر تلوار ماری۔ شیر وہیں پر گر گیا اور فوراً مر گیا۔ نصر نے شیر کے چمڑے کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا اور اپنے کرتے کے اندر کمر سے باندھ لیا، اور پھر وہ اپنے بھائیوں کے پاس یوں آ کر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد نصر کی پہرے داری کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ سونے لگا اور پھر نوروز پہرا دینے لگا۔ اس کا پہرا بغیر کسی حادثے کے بیت گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے بھائی نادر کی باری آئی۔ اس کی باری میں بھی کوئی ایسی ویسی بات نہ ہوئی اور پوری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ تینوں بھائی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے چل پڑے اور وہ پورا دن چلتے رہے اور ایک لمبا سفر طے کیا۔ سورج ڈوبتے تک وہ ایک بڑے سے پہاڑ کے سامنے پہنچے۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک بڑا سا درخت اگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے ایک چشمہ تھا۔ بھائیوں نے اسی چشمے کے قریب رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس چشمے کے قریب ایک غار تھا اور اس کے اندر سانپوں کا بادشاہ اجگر سلطان رہتا تھا، لیکن ان تینوں بھائیوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی عطا پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا اور درخت سے باندھ کر انہیں صاف کیا اور ان کے آگے کھانا ڈال کر خود کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ پچھلی رات کی طرح وہ تینوں باری باری پہرا دیں گے، اور پچھلی رات کی طرح دونوں چھوٹے بھائی لیٹ کر سو گئے اور بڑا بھائی پہرا دینے لگا۔ اس کے پہرا دینے کی باری میں کوئی خاص بات نہ ہوئی۔ اب دوسرے بھائی نوروز کی پہرا دینے کی باری تھی۔ چاندنی رات تھی اور چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس غار کے اندر سے وہی اجدر سانپ نکلا
वो बड़ा सा फन उठाए फनकारे मारता चश्मे की तरफ बढ़ा, लेकिन नारोज जरा सा भी नहीं डरा। वो इस ख्याल से कि कहीं इसके भाइयों की नींद में खलल ना पड़े, वो एक खुले से मैदान की तरफ दौड़ा। अजगर ने जब इंसान की बू पाई तो उसने उसका पीछा किया। थोड़ा दूर जाकर नौरोज रुक गया और अपनी तलवार निकालकर उस नाक की दुम पर वार किया। सांप वार से जमीन पर लौटने लगा। बहादुर ने दूसरा वार उसकी पीठ पर किया और तीसरे वार में सांप वहीं पर खत्म हो गया। नौरोज ने उसकी खाल का एक लंबा पट्टा काटकर कुर्ते के अंदर कमर से बांध लिया और वापस आकर अपनी जगह पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर में उसकी पहरेदारी का वक्त खत्म हो गया और फिर नादर की बारी आई। उसकी पहरेदारी भी बखैरियत गुजर गई। सुबह होते ही वो तीनों भाई घोड़ों पर सवार हुए और अगला दिन भी वो दिन भर चलते रहे। वो आगे बढ़ते रहे, सफर करते रहे। पहाड़ों से गुजरते हुए वो एक टीले तक जा पहुंचे। वहीं रात बसर करने का इरादा करके वहीं पर ठहर गए, क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए थे और रात अंधेरी थी। इसलिए उन्होंने आग जला ली और बैठकर खाना खाने लगे। हस्बे मामूल छोटे दोनों भाई लेटकर सो गए और बड़ा भाई पहरा देने लगा। उसके बाद मंझले भाई की बारी आई, फिर वो भी लेटकर सो गया और छोटा भाई नादर पहरा देने लगा। पहले छोटा भाई नादर काफी देर बैठा पहरा देता रहा। चारों तरफ अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आता था। इसलिए नादर आंखें बंद किए और कानों को खोले बैठा रहा। कभी कभी वो आंखें खोलकर इधर उधर देखता और फिर आंखें बंद कर बैठ जाता। एक दफा उसने आंख खोलकर देखा कि आग बुझ गई है, आग फिर से जलानी चाहिए, उसने सोचा। वो ये सोचकर उस टीले पर जाकर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि कहीं आग जलती हुई नजर आ जाए। अचानक उसे दूर कहीं एक दिया सा टमटमाता हुआ दिखाई दिया। वो टीले से नीचे उतरा और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दिया। वो काफी देर चलने के बाद एक अकेले वीरान मकान के पास जा पहुंचा। वो घोड़े से उतरा और पंजों के बल चलता हुआ उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। वो खिड़की से अंदर झांकने लगा। अंदर रोशनी थी और मकान के बीचों बीच चूल्हे पर खाना पक रहा था और उसके गिर्द तकरीबन 20 आदमी बैठे हुए थे। उनके चेहरे खौफनाक थे और उनकी आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई साजिश किए हुए बैठे हैं। चोर डाकू मालूम होते हैं। नादर ने दिल में सोचा, अगर इनको यूं ही छोड़कर चला जाऊं तो ये अच्छे आदमी के लिए मुनासिब बात नहीं होगी। चलो होशियारी से काम लूं। ऐसा करूं कि इनके बीच रहकर इनकी चाल ढाल को मालूम करूं और कुछ ऐसा करूं कि इनको मुझ पर एतबार हो जाए और मौका पाकर अपना काम दिखा दूं। वो दरवाजा खोलकर मकान के अंदर दाखिल हो गया। एक अजनबी आदमी को अंदर आता हुआ देखकर सारे डाकू अचानक चौंक गए और अपने हथियार संभाल लिए। नादर ने डाकुओं के सरदार से मुखातिब होकर कहा, हजूर, मैं आपका एक हकीर सा गुलाम हूँ। मैं बहुत दूर एक शहर से आया हूँ। अब तक मैं छोटे मोटे धंधे करता रहा हूँ, लेकिन मेरा इरादा था कि मैं किसी गिरोह में शामिल हो जाऊं। अब अचानक मुझे आपका पता लग गया और मैं यहाँ आ गया। अब आप ही का आसरा है। बराहे करम मुझे अपने बीच शामिल कर लीजिए। हजूर, मेरी उम्र पर मत जाइए। मुझ में बहुत से गुर हैं। मुझे सुरंगें खोदना, टोह लगाना और इधर उधर की बातें मालूम करना सब आता है। मैं आपके काम आऊंगा। नादर ने इस तरह से चाल चली कि डाकुओं के सरदार को उस पर यकीन आ गया। डाकुओं के सरदार ने नादर से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। आओ यहाँ बैठ जाओ। नादर आगे गया, झुककर सलाम किया और उनके करीब बैठ गया। खाना पककर तैयार हुआ और सबने खाना खाया। उस रात उन लोगों ने बादशाह के महल में डाका मारने का मंसूबा बना रखा था। खाना खाने के बाद वो सब घोड़ों पर सवार हुए और रवाना हो गए। नादर भी उनके साथ ही था। थोड़ी देर में वो बादशाह के बाग के पास पहुंच गए। मशवरा करने लगे कि अंदर कैसे घुसा जाए। आखिर उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले नादर दीवार को फलांगेगा और ये पता लगाएगा कि पहरेदार सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अगर वो सो रहे होंगे तो फिर एक एक करके सारे डाकू बाग में उतरेंगे और एक साथ महल में घुस जाएंगे। डाकुओं की मदद से नादर ने दीवार को फलांगा और फिर बाग में इधर उधर फिरकर देखा तो उसे पता चला कि सारे पहरेदार गफलत और दीवार के करीब खड़ा कर दिया और डाकुओं को इशारा किया कि बहुत अच्छा मौका है। फिर एक एक करके सारे डाकू दीवार को फलांगने लगे। पहले डाकू ने जब दीवार पर चढ़कर अपना सर नीचे की तरफ झुकाया तो नादर ने उसकी गर्दन पर तलवार मारी। उसका सर कटकर बाग में गिर गया और उसके मुर्दा जिस्म को खींचकर भी बाग में गिरा दिया और बाकी सब डाकुओं का भी यही हशर हुआ। और फिर नादर होशियारी के साथ महल की तरफ बढ़ा। वो एक बड़े से हल के सामने पहुंच गया। वहां पर भी 3 बड़े दरवाजे थे और वहां कुछ लड़कियां पहरा दे रही थी, लेकिन वो सब भी आराम से सो रही थी। नादर एक दरवाजे में दाखिल हो गया। वो देखता क्या है कि एक बहुत ही सजा सजाया कमरा है। कीमती पर्दे लटक रहे हैं और कमरे के बीच में एक खूबसूरत से पलंग पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की लेटी सो रही है। वो बहुत ही खूबसूरत है।
نادر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی اتار کر اپنی جیب میں ڈال لی اور آہستہ سے وہاں سے نکل کر دوسرے ہال میں پہنچ گیا۔ آپ آؤ دوسرے کمرے کا معائنہ کر لیں، اس نے دل میں سوچا، اور یہ سوچ کر وہ دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے سے بھی زیادہ خوبصورت اور زیادہ سجا ہوا تھا۔ ہر طرف قیمتی پردے لٹک رہے تھے۔ وہاں بھی کمرے کے بیچوں بیچ ایک چاندی کے پلنگ پر بہت ہی خوبصورت لڑکی سو رہی تھی اور اس کے پلنگ کے قریب کچھ کنیزیں نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نادر نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کی انگلی سے بھی انگوٹھی نکال لی اور پھر واپس ہال میں آ گیا۔ اب وہ تیسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ تیسرا کمرہ پہلے دو کمروں سے بھی زیادہ خوبصورت اور شاندار تھا اور اس کمرے میں بھی ایک پلنگ پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی سو رہی تھی۔ یہ لڑکی پہلے والی دو لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ نادر نے آہستہ سے جا کر اس کے بائیں کان سے بالی اتار لی اور پھر وہ وہاں سے نکل کر باغ میں پہنچا اور باغ سے دیوار پھلانگ کر محل سے باہر آ گیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے اڈے کی طرف واپس پلٹا۔ وہاں پہنچا تو اس کے دونوں بھائی ابھی بھی آرام سے سو رہے تھے۔ نادر وہیں پر بیٹھ گیا اور اپنی تلوار سے کھیلنے لگا۔ صبح ہوئی تو تینوں بھائی ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور آگے سفر کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک سرائے میں ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایک چھپر کے نیچے باندھ دیا اور وہ تینوں چائے خانے کی طرف گئے اور چائے پیتے ہوئے آرام کرنے لگے۔ اتنے میں سڑک پر ایک ڈنڈورچی نمودار ہوا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، اے لوگو، کان کھول کر سن لو، آج رات بادشاہ کے محل میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ محل کے باغ میں کسی نے 20 ڈاکوؤں کے سر قلم کر دیے ہیں اور شہزادیوں کی ایک ایک سونے کی چیز غائب ہو گئی ہے۔ اس لیے بادشاہ کا اعلان ہے کہ شہر کے سارے باشندے، چھوٹے ہوں یا بڑے، اس راز کا پتہ چلانے میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ جان سکے کہ ایسا کون سا بہادر ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ چنانچہ شہر میں کوئی بھی اجنبی مسافر شخص ہو تو اسے محل میں بھیج دیں۔ چنانچہ اس سرائے کے مالک نے تینوں بھائیوں کو جلدی سے کہا کہ وہ محل میں پہنچ جائیں۔ تینوں بھائی اٹھے اور بادشاہ کے محل کی راہ لی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ 3 اجنبی لوگ آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا جائے اور اپنے وزیر سے کہا کہ تم ان سے راز معلوم کرو۔ وزیر نے کہا اگر ان سے سیدھے طریقے سے پوچھا جائے تو ممکن ہے کہ وہ کچھ نہ بتائیں، بہتر ہوگا کہ انہیں اکیلا ہی چھوڑ دیا جائے اور چھپ کر ان کی گفتگو سنی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ تینوں بھائیوں کے سامنے دسترخوان لگا دیا گیا اور اس پر طرح طرح کے کھانے چن دیے گئے اور ساتھ کے کمرے میں بادشاہ اور وزیر کان لگا کر بیٹھ گئے۔ نصر نے کہا کہ ہمیں 9 عمر ایک بھیڑ کا گوشت دیا گیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس بھیڑ کو کسی کتیا نے دودھ پلایا تھا۔ ہاں، آپ کی بات صحیح ہے، نوروز نے کہا۔ بادشاہ لوگ کتے کا گوشت کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ مجھے تو اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ انگور کے اس مربے سے انسان کی بو کیسے آ رہی ہے۔ نادر نے بھی مربے کو چکھا اور کہا، ہاں سچ ہے، بادشاہ سب خونخوار ہوتے ہیں، مربے میں بھی انسان کا خون ملا ہو تو بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں بھی ایک بات پر حیران ہوں، تشتری میں اس طرح سے روٹیاں ایک ماہر نانبائی ہی چن سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، نصر نے کہا۔ ہمیں محل میں اس لیے بلایا گیا ہے کہ تاکہ محل میں ہونے والے واقعے کا راز ہم سے معلوم کیا جائے۔ ہم سے بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی، ہم انہیں کیا جواب دیں گے؟ ہمیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوروز نے کہا۔ ہاں، ہم ان کو سب کچھ بتا دیں گے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان 3 دنوں کے سفر میں ہم پر جو کچھ بھی گزرا ہے ہم تینوں ایک دوسرے کو کہہ سنائیں۔ چنانچہ سب نے اپنا اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے نصر نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ اس نے کس طرح شیر کا مقابلہ کیا اور اسے مار دیا، اور ثبوت کے طور پر اس نے جو شیر کی کھال کا ایک حصہ کاٹا تھا وہ اپنی کمر سے کھول کر بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ پھر نوروز نے اپنا قصہ سنایا اور پھر اس نے وہ سانپ کا ٹکڑا جس نے کاٹ کر اپنی کمر سے باندھ لیا تھا اس نے وہ کھول کر اپنے بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب نادر کی باری آئی۔ اس نے تیسری رات والا سارا واقعہ اپنے بھائیوں کو کہہ سنایا اور جیب سے ساری چیزیں نکال کر اپنے بھائیوں کو دکھا دی جو وہ جاتے ہوئے محل سے لے گیا تھا۔ اب بادشاہ اور وزیر کے سامنے سارا راز کھل گیا، لیکن ان تینوں بھائیوں نے گوشت اور مربے کے بارے میں جو باتیں کی تھی وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ چنانچہ بادشاہ نے سب سے پہلے اس چرواہے کو بلا بھیجا اور اس سے بلا کر پوچھا کہ سچ سچ بتا کہ تو نے کل جس بھیڑ کا گوشت بھیجا تھا اسے کسی کتیا نے دودھ پلایا تھا؟ جہاں پناہ، اگر آپ میری جان بخش دیں تو میں سچ سچ بیان کروں۔ چرواہا بولا۔ بادشاہ نے کہا، بخش دی تیری جان، لیکن سچ بتا۔ پھر چرواہا بولا، جاڑوں میں ہی جو میری بکری نے ایک میمنہ دیا تھا وہ پچھلی سردیوں میں مر گئی۔ مجھے میمنے پر ترس آ گیا اور میں نے اسے ایک کتیا کو سونپ دیا اور اس کتیا نے ہی اپنا دودھ پلا کر اسے بڑا کیا۔
कल मैंने उसी को काट कर उसका गोश्त आपके लिए भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास अब वही एक भेड़ रह गई थी। बाकी सब तो आपके नौकर पहले ही ले जा चुके थे। उसके बाद बादशाह ने माली को बुलाया और रौब के साथ पूछा, सच सच बता, क्या उस अंगूर के मुरब्बे में इंसान का खून मिला हुआ था? हजूर, एक वाकया हुआ था, अगर जान की अमान पाऊं तो मैं वाकया बयान करूं। जा बख्श दी तेरी जान, बता क्या वाकया हुआ था? बादशाह ने कहा। माली बोला, पिछले साल की बात है, मैंने आपके लिए कुछ खास अंगूरों की बेल बचा रखी थी। न जाने कौन रात के वक्त आता और अंगूर चुरा कर ले जाता। मैं अंगूर की बेल के नीचे बैठकर चोर का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने एक डंडा जोर के उसके सर में दे मारा और आदमी वहीं पर गिरकर मर गया। मैंने वही अंगूर की बेल के नीचे ही खड़ा खोदकर उस आदमी की लाश को दफन कर दिया। अगले साल बेलें इस तरह परवान चढ़ी और उन पर इतना फल लगा कि खुदा की पनाह। पत्तों से ज्यादा अंगूर के गुच्छे थे, लेकिन उनके जायके में जरा सा फर्क था। इसलिए मैंने उनके अंगूर आपको ना भेजकर उनका मुरब्बा बनवा लिया और उन दोनों भाइयों की कही हुई बात इस तरह से सच साबित हुई। और रही तीसरी तश्तरी वाली बात, तो वो बात भी सच थी, क्योंकि उन पर बादशाह ने खुद रोटी रखी थी। मालूम हुआ कि उनका भाई एक नान बाई था। बादशाह उन तीनों भाइयों के पास कमरे में गया और उनसे सलाम करने के बाद कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सच निकला। इस वजह से तुम लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद आ गए हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ अजीज मेहमानों, मेरी तुमसे एक गुजारिश है, बताइए। तीनों भाइयों ने कहा, अगर आपकी फरमाइश जायज हुई तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। बादशाह ने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और बेटा कोई भी नहीं। तुम लोग यहीं पर रह जाओ, मैं अपनी बेटियों की शादी तुमसे कर दूंगा। पूरे शहर की दावत करूंगा और 40 दिन तक सबको पुलाव खिलाता रहूंगा। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। नसर ने जवाब दिया, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना तो हम किसी बादशाह की औलाद हैं और ना ही हमारे बाप दादा कोई अमीर लोग थे। आपने अपनी दौलत बादशाहत से कमाई है और हमने मेहनत करना सीखा है। बादशाह उनकी मिन्नतें करने लगा और कहा, मानता हूँ कि मैं एक बादशाह हूँ, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारे बाप ने मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है और ये बड़े फख्र की बात है कि उसके बेटे इतने बहादुर हैं। तो क्या तुम्हारा बाप मुझसे कम है? असल में वो मुझसे भी ज्यादा दौलतमंद हैं। हकीकत में मैं ऐसी लड़कियों का बाप हूँ जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह सर झुका चुके हैं, मिन्नतें कर चुके हैं, पेशकश कर चुके हैं। लेकिन मैं तुम लोगों से अर्ज कर रहा हूँ कि तुम मेरी बेटियों से शादी कर लो। चुनाचे तीनों भाई राजी हो गए। बादशाह ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी तीनों बेटियों की शादी उन तीनों भाइयों से करवा दी और फिर 40 दिन तक बादशाह यूं ही दावतें करता रहा और पूरा शहर दावतें खाता रहा। तीनों भाई महल में रहने लगे। बादशाह को अपने दामादों से बहुत मोहब्बत थी और सबसे ज्यादा मोहब्बत छोटे भाई नादर से थी। एक दिन बादशाह अपने बाग में एक नाले के करीब लेटकर आराम से सो रहा था। नादर भी करीब बैठा था। अचानक नाले के अंदर से एक जहरीला सांप निकलकर सामने आ गया। अभी वो बादशाह को काटने ही वाला था कि नादर की उस पर नजर पड़ी। नादर ने तलवार निकाली और उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद नादिर उस तलवार को गिलाफ में डाल ही रहा था कि बादशाह की आंख खुल गई। नादिर को इस हालत में देखा तो बादशाह के दिल में शक पैदा हो गया और उसने दिल में सोचा कि मेरी बेटी से शादी करके इसकी नाक और भी चढ़ गई है, ये तो और भी लालची हो गया है और मुझे मारकर खुद बादशाह बनना चाहता है। बादशाह उठकर अपने वजीर के पास गया और सारा वाकया सुना दिया। वजीर कई दिनों से तीनों भाइयों से जला बैठा था। अब उसने मौका पाया तो उसने जी भरकर तीनों भाइयों की बादशाह के सामने बुराई की। मेरी राय लिए बगैर आपने अपनी मर्जी से इन तीनों लफंगों से अपनी बेटियों की शादी कर दी और ये लीजिए, आपका दामाद आपको कत्ल करना चाहता था। ये मक्कार किसी न किसी रोज आपको खत्म ही कर देगा, देख लीजिएगा। बादशाह वजीर की बातों में आ गया। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि नादर को जेल में डाल दिया जाए। नादर को जेल में डाल दिया गया और नादर की बीवी बहुत उदास हो गई और रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। एक दिन वो अपने बाप के सामने गई और गिड़गिड़ाकर कहने लगी कि अपने दामाद को रिहा कर दीजिए। बादशाह ने हुक्म दिया कि नादर को जेल से निकालकर मेरे सामने लाया जाए। नादर को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उससे मुखातिब होकर कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने मक्कार हो जाओगे और तुमने मुझे मार डालने का इरादा कैसे कर लिया था। उसके बदले में नादर ने बादशाह को एक तोते का किस्सा सुनाया और वो किस्सा कुछ इस तरह से था। किसी जमाने में एक बादशाह रहता था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत तोता था। बादशाह अपने तोते से इतनी मोहब्बत करता था कि एक पल भी उसका दिल तोते के बगैर नहीं लगता था। तोता अपने बादशाह से मीठी मीठी बातें करता और बादशाह का दिल बहलाता रहता था। एक दिन वो बादशाह से कहने लगा कि मैं हिंदुस्तान में अपने बहन भाई और अपने माँ बाप को छोड़ कर आया हूँ। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उनसे मिलकर आऊँ। अब मेरी आपसे गुजारिश है
کہ آپ مجھے 20 دن کی چھٹی دیں، 6 دن جانے میں لگیں گے اور 6 دن آنے میں، اور 8 دن میں اپنے بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزاروں گا۔ نہیں، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مجھے پتا ہے ایک بار تم چلے گئے تو لوٹ کر نہیں آؤ گے اور میرا دل اداس ہو جائے گا۔ نہیں، بادشاہ سلامت میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹ آؤں گا۔ خیر کسی طرح سے بادشاہ راضی ہو گیا، لیکن بادشاہ نے کہا لیکن میں چھٹی دوں گا 2 ہفتوں کی۔ طوطا بولا خیر یہی ٹھیک ہے، میں کسی طرح سے 2 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پنجرا کھول دیا۔ طوطا اڑ کر پنجرے سے نکلا اور جنوب کی طرف اڑتا ہوا چلا گیا، اور بادشاہ پیچھے کھڑا طوطے کو دیکھتا رہا۔ اب بادشاہ نے یقین کر لیا کہ طوطا مڑ کر نہیں آئے گا۔ 6 دنوں میں طوطا ہندوستان پہنچ گیا اور اس نے کسی طرح سے اپنے ماں باپ کو تلاش کر لیا۔ بیچارہ اتنا خوش تھا کہ کچھ نہ پوچھیے، وہ ہر طرف اڑتا پھرتا رہتا اور طرح طرح کے گیت گاتا، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے پیاری پیاری باتیں کرتا، اور اس کو پتہ بھی نہ چلا کہ 2 دن کس طرح سے گزر گئے اور پھر دوبارہ قید میں جانے کا وقت آ گیا۔ 6 دن اسے آنے میں لگے تھے اور 2 دن اس نے اپنے گھر گزارے۔ اب 6 دن اسے واپس جانے میں لگیں گے اور اس طرح سے اس کا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی 2 ہفتے کا جو بادشاہ نے چھٹی دی تھی۔ لیکن بیچارے طوطے کا اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے الگ ہونے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ خوشی کے دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے اور اداسی کے پہاڑ جیسے دن شروع ہونے والے تھے۔ اس کے سب رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ سب جمع ہو چکے تھے۔ سب اس کو سمجھا رہے تھے کہ تم واپس لوٹ کر مت جاؤ، لیکن طوطا بولا نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں، بھلا میں وعدہ خلافی کیسے کروں؟ ارے تم بھی کیا وعدہ کرتے ہو؟ ایک طوطے نے کہا، کیا تم نے کبھی کسی بادشاہ کو وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تمہارا بادشاہ اتنا ہی رحم دل اور سخی ہوتا تو تمہیں 14 سال قید میں رکھنے کے بعد صرف 2 ہی ہفتوں کی چھٹی دیتا۔ کیا تم دنیا میں اسی لیے آئے ہو کہ قید میں رہو؟ کسی کا دل بہلانے کے لیے اپنی آزادی کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بادشاہ اور شیر کے قریب رہنا حماقت بھی ہے اور خطرناک بھی۔ لیکن طوطے نے کسی کی بات نہ مانی اور لوٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اس کی ماں نے کہا، اگر تم لوٹنے ہی لگے ہو تو ایک بات سن لو، ہمارے ہاں ایک طرح کے پھل ہوتے ہیں، امرت کے پھل، کوئی ان کو کھائے گا تو بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ تم ان میں سے وہ پھل بادشاہ کے لیے لے کر جانا اور اس سے گزارش کرنا کہ وہ تمہیں آزاد کر دے۔ ممکن ہے کہ بادشاہ کے دل میں انصاف جاگ جائے اور اسے تمہارے حال پر رحم آئے اور وہ تمہیں آزاد کر دے۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کچھ طوطے جا کر امرت کے 3 چھوٹے چھوٹے پھل توڑ لائے۔ طوطے نے ان پھلوں کو لے لیا اور سب نے اس طوطے کو الوداع کہا اور وہ طوطا شمال کی طرف اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ 6 دنوں میں وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنے لائے ہوئے پھلوں کی خاصیت اپنے بادشاہ کو بتائی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے 1 پھل اپنی بیوی کو دیا اور 2 پھل خود کھانے کے غرض سے اپنے پاس پیالی میں رکھ لیے، اور ادھر وزیر کا دل لالچ سے ڈگمگا اٹھا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان پھلوں کو ابھی مت کھائیے، پہلے ان کو اچھے سے چیک کر لیجئے کہ کہیں آپ کے لیے یہ نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آ گئی اور پھر وزیر نے بادشاہ کی نظر بچا کر ان میں ہلکا سا زہر ملا دیا اور پھر انہیں آزمانے کے لیے 2 مور لائے گئے۔ وہ پھل موروں کو چکھوائے گئے، مور وہیں پر گر کر ٹھنڈے ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، وزیر نے کہا، اگر آپ ان پھلوں کو کھا لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ بس میں بھی مر جاتا۔ بادشاہ نے بڑی دکھی سی آواز میں کہا۔ پھر بادشاہ نے پنجرے کے اندر سے اس طوطے کو نکالا اور اس کی گردن کو مروڑ دیا۔ بس بیچارے طوطے کو یہی انعام ملا۔ پھر اس کے بعد یوں ہی کچھ دن گزر گئے اور ایک دن بادشاہ کو ایک بوڑھے پر غصہ آ گیا، اور پھر بادشاہ نے وہی امرت کا جو 1 پھل بچا ہوا تھا، بادشاہ نے وہ پھل اس بوڑھے کو کھلانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ پھل بوڑھے کو کھلایا گیا تو بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے از سرے نو اس بوڑھے آدمی کے سر پر کالے کالے بال اگائے، منہ میں نئے دانت نکل لائے اور آنکھوں میں جوان کسی چمک آ گئی۔ دیکھتے دیکھتے وہ 70 سال کا بوڑھا آدمی 20 سال کا نوجوان بن گیا۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے ناحق اس طوطے کی جان لی تھی۔ پھر یہ قصہ ختم کرنے کے بعد پھر نادر نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، اب میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جو اس وقت باغ میں ہوا تھا۔ نادر باغ میں گیا اور سانپ کے وہی 2 ٹکڑے اٹھا لایا جسے نادر نے کاٹا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور نادر سے معافی مانگنے لگا۔ نادر نے کہا، حضور، ہم تینوں بھائیوں کو اجازت دیجیے، ہم تینوں بھائی اپنے ملک واپس چلے جاتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ نیکی اور امن و امان کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ نے بہت منتیں کی، بہت ہاتھ جوڑے، لیکن تینوں بھائی راضی نہ ہوئے۔ ہم تینوں بھائی درباری بن کر اس محل میں نہیں رہ سکتے، ہم اپنی محنت کے بل بوتے پر جیئیں گے، لیکن میری بیٹیاں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، یہ اپنے گھر میں ہی رہیں گی۔ یہ سن کر تینوں شہزادیاں ایک آواز میں بول اٹھی، نہیں، ہم اپنے شوہروں سے الگ نہیں ہوں گی۔
یہ سن کر بادشاہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ تینوں بھائی اپنی بیویوں کو لے کر اپنے ملک اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور اپنے محنت کے بل بوتے پر آرام و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔